بڑے دیگر سلوار
والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسنية والعبادة السجادية والآثار الباقرية والمعاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجة الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية والقائم بأمر الله. تمام تر تعریفیں اور حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے. اس کے بعد ہمارا تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. احسان عظیم ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں محمد و آل محمد کا چاہنے والا بنایا. ولایت امیر المومنین کا اقرار کرنے والا بنایا. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ وہ ہمیں مسلسل توفیق دے رہا ہے کہ فرش عزا کو بچھائیں, اس پر آ کر بیٹھیں اور ذکر محمد و آل محمد کریں. درود پڑھیں. دیکھیے کہ جب ہم فرش عزا پر آ کر بیٹھتے ہیں, مجلس میں آتے ہیں, تو ہمیں دو طرح کا تبرک ملتا ہے. ایک مادی تبرک ہوتا ہے اور دوسرا روحانی تبرک ہوتا ہے. مادی تبرک کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے مجلس ختم ہونے کا, لیکن جو روحانی تبرک ہے وہ ہمیں فوراً ملنے لگتا ہے. جیسے ہی فرش عزا پہ آ کر بیٹھتے ہیں اور ہمارا کنیکشن جڑتا ہے محمد و آل محمد سے, تو روحانی تبرک ہمیں ملنے لگ جاتا ہے. اور جب تک یہ کنیکشن نہیں جڑتا, جب تک ہمیں وہ تبرک نہیں ملتا. جیسے کہ اگر ہم اپنا موبائل کھولتے ہیں یا کوئی فائل ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں, کوئی فائل کھولنا چاہتے ہیں, تو جب تک انٹرنیٹ کا کنیکشن نہیں ہوتا نہ کوئی فائل کھلتی ہے اور نہ کوئی فائل ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے. اور جیسے ہی انٹرنیٹ کا کنیکشن مل جاتا ہے, وہ جو ویٹنگ پر پڑی ہوئی ہوتی ہے وہ خود بخود ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ جیسے ہی فرش عزا پر آ کر بیٹھتے ہیں اور محمد و آل محمد کے انٹرنیٹ سے ہمارا کنیکشن جڑتا ہے, تو فوراً ایمان کی, یقین کی, عقیدے کی, رحمتوں کی, برکتوں کی, نعمتوں کی فائلیں اپلوڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیا ہوتا ہے کہ ہر فرش عزا پر ایمان عقیدہ اپ گریڈ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سیو ہو جاتا ہے.
اور سیو ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چاہیں تو اس کو فارورڈ بھی کر سکتے ہیں، جا کے درود پڑھیں محمد علی محمد روحانی تبرک حاصل ہو جاتا ہے۔ اس پر سے عزا پر آ کر جب مل کر بیٹھتے ہیں تو ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم غدیری ہیں، دیکھیے کہ ہر زمانے میں مار گئے حق و باطل ہمیشہ نظر آتا ہے۔ جب حق آتا ہے ایک باطل اس کے سامنے ضرور آتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ حق جو ہے جب آئے تو تنہا رہ جائے۔ جب حق آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک باطل نظر آتا ہے۔ حضرت آدم ان کے ساتھ شیطان نظر آتا ہے، حضرت ابراہیم باطل کون ہے؟ نمرود۔ حضرت موسیٰ سامنے فرعون مقابلہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ باطل ہمیشہ اذیتیں دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ ان کے دشمن یہودی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو لہب نظر آتا ہے، کبھی ابو جہل نظر آتا ہے، کفار مکہ نظر آتے ہیں۔ یعنی کوئی حق جو ہے وہ آرام سے بیٹھ نہیں سکتا۔ علی نظر آئے، علی کا حق نظر آیا، خوارج نظر آ رہے ہیں، ناقصین، مارقین، قاسطین، سب باطل کھڑے ہوئے ہیں۔ امام حسن کا زمانہ آیا، امام حسن کے سامنے معاویہ کھڑا ہوا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا زمانہ آیا، حق سامنے آیا اور یزید کی شکل میں ایک باطل سامنے آ گیا۔ اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہر زمانے میں حق باقی رہتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم باقی ہے، نمرود مٹ گیا۔ حضرت موسیٰ کا ذکر باقی ہے، فرعون مٹ گیا۔ حضرت عیسیٰ باقی ہے، اب کوئی ایسا مقابلہ کرنے والا نظر نہیں آتا۔ رسول خدا کا ذکر باقی ہے، لیکن دشمنوں کا ذکر ختم ہو گیا۔ اور یہ پروردگار عالم کی حکمت ہے۔ امام حسن کا تذکرہ ہے، معاویہ پر لعنت بھیجتے ہیں، امام بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار، کا حق کھانے والوں پہ لعنت بے شمار، علی کا حق کھانے والوں پہ لعنت بے شمار، میرے مانو کے مقابلے پہ جو آئی اور آئے اس پہ لعنت بے شمار۔ حیدری یا علی، یہ شاہ نجاب بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام حسین کا زمانہ یزید نظر آتا ہے، لیکن آج بھی لعنت بھیج رہے ہیں۔ اور یہ سلسلہ تب تک چلے گا جب تک امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور نہیں ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، ایک ایک سے چن چن کر بدلا لیں گے مولا، ایک ایک کو جڑ سے مٹا دیں گے، نیز تو نابود کر دیں گے۔ پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے۔ امام زمانہ کا ظہور ہوگا اور زمین جو ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی وہ آئیں گے اور عدل و انصاف سے بھر جائیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ امام زمانہ کا ظہور کب ہوگا؟ روز عاشورہ ہوگا اور 10 محرم کی شام کو وقت عصر ہوگا، اور امام زمانہ خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہوں گے ٹیک لگا کر، اور اس وقت میرے مولا جو ہے وہ آواز استغاثہ کو بلند کریں گے، جیسے کہ امام حسین نے بلند کیا تھا۔ اور جیسے ہی آپ کی آواز سنیں گے تو چاہنے والے گروہ در گروہ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لوگ جمع ہوں گے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے، اور آسمان سے حضرت جبرائیل آئیں گے
پروردگار عالم 5000 فرشتوں کو بھیجے گا. لوگ جمع ہو جائیں گے لیکن سب سے پہلے بیعت کون کرے گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے آج تک جبرائیل نے کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. یہ فرزند زہرا کی عظمت ہے، سبحان اللہ، ان کی فضیلت ہے بے شک کہ جبرائیل آئیں گے سب کے سامنے 5000 فرشتوں کے ساتھ مولا کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. پروردگار عالم 5000 فرشتوں کو بھیجے گا. آپ سب جانتے ہیں نا کہ اصحاب امام زمانہ کتنے ہیں؟ 313 اصحاب جمع ہو جائیں گے اور 5000 فرشتے. بالکل کون سی کیفیت ہوگی؟ جنگ بدر کی. پروردگار عالم نے 5000 فرشتوں کو بھیجا تھا. 313 اصحاب تھے، 313 جنگ میں جانے والے مجاہدین تھے اور پروردگار عالم نے 5000 فرشتوں کو بھیجا. کیوں بھیجا تھا؟ کہ حالات مسلمانوں میں بہت خراب تھے، مناسب اسلحہ نہیں تھا. کچھ لوگوں کے پاس تلواریں تھیں اور جہاد کرنے کے لیے جا رہے تھے تو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا. تو راستے سے پتھر اٹھا کر لے کر گئے تھے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے. روایت نے لکھا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس لکڑیاں تھیں کہ وہ لکڑیوں سے مقابلہ کر رہے تھے. اور پروردگار عالم نے 5000 فرشتوں کو بھیجا. سورہ آل عمران آیت نمبر 125 پڑھ کے دیکھ لیجیے. پروردگار عالم کہہ رہے کہ جب تم تقوی اختیار کرتے ہو تو پروردگار عالم 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرتے. سبحان اللہ. تاریخ نے لکھا، اٹھا کے دیکھ لیجیے. علامت زدہ فرشتے مدد کرنے کے لیے آئے. قرآن کہہ رہا ہے نشان زدہ، علامت زدہ، یعنی ان کی علامت کیا تھی؟ سب کے چہرے ایک جیسے تھے. جو پروردگار عالم نے مدد کرنے کے لیے بھیجا 5000 فرشتوں کے چہرے ایک جیسے تھے، وہ علامت تھی. اور وہ چہرہ کس کا تھا؟ ہمارے مولا امیر المومنین حضرت علی پروردگار عالم کو علی کے جنگ کرنے کا انداز اتنا پسند آیا کہ پروردگار عالم نے تمام فرشتوں کو علی کا چہرہ دے کر بھیجا. انہوں نے مدد کی اور مسلمان جنگ بدر کو ان لوگوں نے فتح کر دیا. کس وجہ سے؟ کہ 5000 فرشتے مدد کرنے کے لیے آئے اور کفار مکہ 1000 کی تعداد ہے، مسلمان فقط 313 ہیں. جب بھاگ کر مکے واپس گئے، فرار ہو گئے جنگ میدان سے، تو لوگوں نے پوچھا کہ تم کیسے ہار گئے؟ یہ شکست کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہوا؟ مسلمان تو بہت کم تھے، مسلمانوں کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں تھا. تو وہ کہتے تھے کیا کریں؟ جدھر دیکھتے تھے ادھر سے ایک شہر سوار ہاتھ میں ذوالفقار علی ہے، اوپر حملہ کرتا ہوا نظر آتا تھا. دائیں جانب دیکھتے تھے علی نظر آتے تھے، بائیں جانب دیکھتے تھے علی نظر آتے تھے. امیر المومنین بلند تر صلوات تاکہ جس طرف دیکھتے تھے علی نظر آتے تھے، ہاتھ میں ذوالفقار علی ہے. جنگ کا میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، جنگ فتح ہو گئی. پروردگار عالم کو علی کا انداز اتنا پسند ہے. سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب میں شب معراج بالائے آسماں گیا، حضرت جبرائیل کی معیت میں آسمانوں کی سیر کرتا ہوا ایک مقام پر پہنچا کہ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر آگے جاؤں گا تو میرے بال اور پر جل جائیں گے. یا رسول اللہ تنہا جائیے. اور رسول اللہ تنہا چلے.
परवरदिगार आलम इशारा देता जाता है, रसूल आगे बढ़ते जाते हैं, इतना आगे बढ़े कि परवरदिगार आलम के रसूल के दरमियान फकत काबो कौसैन अदना का फासला रह गया, एक कमान का फासला रह गया। ये मैं नहीं कह रही, कुरान के अल्फाज हैं। ये काबो कौसैन अदना, एक तरफ रसूल है, दूसरी तरफ खुदा है, और परवरदिगार आलम ने गुफ्तगू करना शुरू की। जैसे ही आवाज को सुना, जैसे ही लहजे को सुना, रसूल परेशान हो गए। लहजा किसका था? भटकों को सहारा, अली अली, डूबो तो किनारा, अली अली, बिजली की चमक में, अली अली, बादल की गरज में, अली अली, फूलों की महक में, अली अली, चिड़ियों की चहक में, अली अली, जन्नत में मिलेंगे, अली अली, हर जाम पिएंगे, अली अली, हर यार जलेंगे, अली अली, वो हमसे कहेंगे, अली अली, जरा हमें भी देना, अली अली, हम उससे कहेंगे, अली अली, जो दिल से कहेगा, अली अली, जो जोर से कहेगा, अली अली, ललकार के कहेगा, अली अली, पंचरी 5 लाख नाराए हैदरी, अली, बुलंदतर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रसूल अल्लाह हैरान होकर चारों तरफ देख रहे हैं, अली कहाँ से आ गई? कहा, ए परवरदिगार सच बता, ये तू है या अली है? क्या अली हमसे पहले यहाँ आ गए? तोड़ कर सब हुदूदो मकां आ गए, या मेरे साथी मिसले जहां छोड़ आए कहाँ थे, कहाँ आ गए? ए खुदा सच बता, ये अली है कि तू? हैदरी, या अली, या अली, या अली, इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद परवरदिगार अली को तो जमीन पे छोड़ के आया था, ये अली का लहजा, अली की आवाज। परवरदिगार आलम क्या जवाब दे रहे? कहा, ए मेरे रसूल, ए मेरे हबीब, जब हमने तुम्हारे दिल में झांका, तुम्हारे दिल की गहराइयों में देखा कि तुम्हारे दिल में अली की मोहब्बत मोजज़न नजर आई, तुम्हारा दिल अली की मोहब्बत से भरा हुआ था। बस हमने सोचा कि अली के लहजे में कलाम है, ताकि तुम तन्हाई महसूस करो। पर एक मर्तबा परवरदिगार आलम ने रसूल से गुफ्तगू की, और रसूल जमीन पर आए। एक मर्तबा अली को देखा, क्या तुम्हें मालूम है क्या हुआ? कहा, या रसूल अल्लाह, आप बता रहे हैं या मैं बताऊं? अली मौला, अली मौला, के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, शजर बोला, समर बोला, अली मौला, अली मौला, अनवर बोला, मुसर बोला, अली मौला, अली मौला, नाराए हैदरी, या अली, या अली, या अली, मदद हक है। रसूल अल्लाह कहते हैं कि मैं आसमान पर गया, चारों तरफ अली 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 एक मर्तबा सवाल किया कि ये अली कैसे? कहा कि आसमान वालों ने परवरदिगारे आलम से दरख्वास्त की थी कि जमीन पर रहने वाले हर वक्त अली की जियारत करते हैं, इबादत करते हैं, तो हम भी इबादत करना चाहते हैं अली का चेहरा देख के। तो परवरदिगारे आलम ने कुछ फरिश्ते खल्क कर दिए जो अली का चेहरा रखते थे। तो अब वहाँ की जो मलाइका हैं वो उन फरिश्तों को देखते हैं जो अली से मुशाबहत रखते हैं, वो चेहरा देखते हैं। आसमान वाले भी इबादत करते हैं। जंगल पहाड़ करते हैं, नादे अली अली, मुश्किल को हम सब की दूर करो, मुश्किल कुशाली, नारा हैदरी।
सलवात इसीलिए तो जब रसूल से लोगों ने पूछा कि आपने आसमानों पर क्या देखा, तो रसूल ने जवाब दिया, अली का नूर हर एक शय में अली अली नजर आए जिधर जिधर देखा। तो परवरदिगार आलम चाहता है कि कायनात में हर जगह अली 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 अली। बेशक 5000 फरिश्ते अली की सूरत देकर उतारे, और वो 5000 फरिश्ते उस वक्त उतरे, और जब उन्होंने जंगे बदर को फतह किया तो परवरदिगार आलम से सवाल किया कि परवरदिगार आलम क्या हम आसमान पर वापस आ जाएं क्योंकि हमारा काम खत्म हो गया। परवरदिगार आलम ने कहा नहीं, अभी रुक जाओ, अभी तुमने एक मोहम्मद की मदद की है, अभी एक मोहम्मद और आने वाला है, उसकी मदद करनी है। तो वो मोहम्मद कौन है? इमाम ज़माना और वो मंजर जंग बदर का ज़हनों में लेके आइए। ये 5000 फरिश्ते अली का चेहरा लिए हुए दुश्मनों पर हमला आवर होंगे तो तमाम दुश्मन बदहवास हो जाए। अली के चेहरे की हैबत तो क्या कह रहे हैं बाबा, चारों तरफ अली 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 अली। रिवायतों में है कि हजरत जिब्राइल बैत करेंगे, तमाम लोग बैत करेंगे, हजरत ईसा आएंगे तो लोग कहेंगे हजरत ईसा से कि अब आप नमाज पढ़ाइए, तो वो कहेंगे नहीं, फर्जंद ज़हरा मौजूद है, मैं मरियम का बेटा जो ज़हरा की तमीज़ है, उनके सामने नमाज की इमामत नहीं करा सकता। वो इमामत कराएंगे, मैं उनकी इक्तदा में, उनकी नियाबत में नमाज को अदा करूंगा। यानी कौन है हजरत ईसा? उलुल अज़्म पैगंबर हैं, लेकिन मौला का मर्तबा कितना बुलंद है। किसी ने डॉक्टर इसरार से पूछा था कि ये जो शिया कहते हैं कि हजरत ईसा आएंगे लेकिन वो नमाज की इमामत नहीं करवाएंगे, इमाम ज़माना इमाम मेहदी जो है वो इमामत करवाएंगे और ईसा जो है उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे, ये कैसे मुमकिन है? वो तो नबी हैं, वो तो पैगंबर हैं, क्या ये बात सही है? कहा कि हाँ ये बात दुरुस्त है, ये बात हमारी किताबों में लिखी हुई है कि ऐसा ही होगा। ये इमाम आखिरुज़्ज़मान आएंगे और वो नमाज पढ़ाएंगे और ईसा जो है उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। सही बुखारी में और बहुत सारी किताबों के नाम है, बेटा सब में लिखा हुआ है कि ऐसा ही होगा। ये शिया सही कहते हैं, उनका अकीदा सही है, उनकी रिवायतें सही है कि मेहदी जो इमामत करेंगे, ईसा जो है उनकी नियाबत में नमाज अदा करेंगे। एक और सवाल किया, उन्होंने कहा कि ये जो इमाम मेहदी है क्या इनको परवरदिगार आलम ने बनाया है या शियों ने खुद बनाया है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मंसूस मिनल्लाह है, इनको परवरदिगार आलम ने बनाया है, इनको परवरदिगार आलम ने मुंतखब किया है। और इसकी दलील ये है कि हजरत ईसा जैसा पैगंबर उनके पीछे नमाज पढ़ेगा, यानी जो फर्जंदे मरियम है, फर्जंदे ज़हरा के पीछे नमाज पढ़ेगा। तो डॉक्टर इसरार से जब लोगों ने सुना कि उन्होंने इस तरह कहा कि मेहदी का मर्तबा इतना बुलंद है, वो 12वें इमाम हैं, तो किसी ने सवाल किया कि वो तो शियों के इमाम हैं। क्या कह रहे हैं? इमाम मेहदी जो है हर फिरके के इमाम हैं। वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं इस वक्त।
انہوں نے کہا کہ ہر فرقے کے امام ہیں امام مہدی. تو کسی شیعہ نے سوال کیا کہ آپ نے ہمارے 12ویں امام کو امام مان لیا, ان کی عظمت کو بھی مان لیا, یہ بھی مان لیا کہ ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ جو ہے نماز پڑھیں گے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کا مرتبہ بہت بلند ہے. تو ذرا یہ بتائیے جب 12ویں کا مرتبہ اتنا بلند ہے تو پہلے کا بلند تر سلوار پہلے کا مرتبہ اتنا بلند ہے جس کے فضائل دوستوں نے بھی چھپائے, دشمنوں نے بھی چھپائے. رسول اللہ نے کہا کہ میں وہ فضائل بیان ہی نہیں کر سکتا جو تیرے فضائل. ایسا لگتا ہے مجھے کہ اگر میں نے فضائل بیان کر دیے تو لوگ تیرے پیروں کی خاک کا سرما بنا کر اپنی آنکھوں میں لگائیں گے. دوستوں نے چھپائے, دشمنوں نے چھپائے, رسول اللہ نے کم بیان کیے. پھر بھی تمام شرق و غرب جو ہے علی کے فضائل سے بھرے ہوئے ہیں. پروردگار عالم ہمیں معرفت عطا کرے ان ہستیوں کی جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کر دی. یہ اس کا کرم ہے, اس کا فضل ہے. ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ پروردگار عالم نہ چاہے کہ ایسی عظیم ہستیوں سے محبت کریں اور ان کا ذکر اپنی گناہگار زبانوں پہ جاری کریں. وہ ہستیاں ہم سے محبت کرتی ہیں. روایتوں نے بتایا ہمیں کہ جب ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں نا امام سے, ہر معصوم سے, تو پہلے وہ ہم سے محبت کرتے ہیں, وہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور پھر جواب میں ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ہمیں توفیق ملتی ہے ان کی محبت کرنے سے. جب وہ ہمارا انتخاب کر لیتے ہیں محبت کرنے کے لیے, اس کے بعد ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اور اگر ہماری طرف سے غفلت ہو جائے تو پھر معصوم بھی ہم سے محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. پروردگار عالم وہ وقت نہ لائے کہ ہم اتنے غافل ہو جائیں. یہ زمانہ امام زمانہ کے ظہور کے انتظار کا زمانہ. پروردگار عالم اس قابل بنائے کہ جب مولا کا ظہور ہو تو فوراً مولا کے لشکر میں جا کے شامل ہو. دیکھیے ہم بھی انتظار کر رہے ہیں, وہ 5000 فرشتے بھی انتظار کر رہے ہیں اور مولا عباس بھی انتظار. آیت اللہ کوشانی اپنا خواب بیان کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مر گیا. میرا حساب کتاب ہوا قبر میں. پروردگار عالم نے مجھ پر ایک کرم کیا کہ فرشتہ مقرر کیا, وہ مجھے ہر جگہ لے کے جاتا تھا. جہاں مشکل ہوتی تھی میری مشکل کو حل کرتا تھا. ایک مرتبہ مجھ سے کہنے لگا کوشانی تم بہت خوش نصیب ہو جن کی زیارت کے لیے تڑپتے ہو نا, آج وہ خود تم سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. کوشانی کہتے ہیں کہ کون آ رہا ہے, کا انتظار کرو. کہتے میں نے دیکھا 2-3 لوگ ہیں اور ایک ہستی سفید لباس پہنے. میں نے پوچھا یہ کون ہے اور یہ ہستی کون ہے جو الگ نظر آ رہی ہے, جسم کا سفید لباس. کہا کہ ایک علی اکبر ہے, ایک حبیب ابن مظاہر ہے, اور یہ جو سفید لباس میں ہستی ہے یہ غازی عباس. کہتے میں نے دیکھا کہ ان تینوں نے اپنے ہاتھوں میں اسلحہ لیا ہوا تھا, ہتھیار لیے ہوئے تھے. حضرت عباس کے گلے میں تلوار پڑی ہوئی. کیوں ہے ایسا؟ میرے مولا اپنے ہاتھوں سے میں نے اس فرشتے سے پوچھا کہ اس کا ہتھیار کیوں سجائے ہوئے ہیں. کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ کربلا میں حضرت عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں ملی. مولا
حسین کی قوت ہے عباس, حسین کے لشکر کا علمدار ہے عباس, بیویوں کی دھارس ہے عباس, بچوں کا آسرا ہے عباس. امام حسین کے پاس آتے ہیں, مولا مرنے کی اجازت دے دیجیے. اور ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو. دائیں جانب دیکھا, بائیں جانب دیکھا, مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا علمدار تھا. کہ عباس کو میدان کی اجازت دے. بار بار طلب کر رہی زینب نے سنا, مرتبہ بلایا, عباس میدان میں جانا ہے, کچھ دیر کے لیے میرے پاس آؤ, میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں. عزادارو عباس کو بلایا, زینب نے اپنے قریب بٹھایا. عباس جب میرے بابا کا وقت آخر تھا اور انہوں نے مجھے بتایا تھا زینب تیرے سر سے ردا چھن جائے گی, تیرے بازو میرے سر باندھی جائے گی, تو میں نے کہا تھا بابا اس کا ایک بھائی ہوتا ہے, کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھے. ارے میرا تو عباس ایسا بھائی ہے بابا, کسی کی کیا مجال, میرے سر سے چادر اتارے عباس. ارے تم بتا رہے ہو, اب مجھے یقین ہو گیا میرا پرنامہ نہیں رہے گا, میرے سر سے چادر چھن جائے گی. قریب آئے, لڑنے کی اجازت نہیں ملی, کہاں مولا پانی لانے کی اجازت دے دیجیے, بچے بہت پیاسے ہیں. عزادارو اجازت ملی, عباس جنگ نہیں کرنا, پانی لے کر آنا. عزادارو اس خیمے میں کہ جس میں مچھلی رکھی ہوئی تھی, عباس مچھلی لینے کے لیے آئے, کیا دیکھا, زمین نرم ہے, ارے بچے زمین پر لیٹے ہوئے ہیں, سوکھی ہوئی مچھلیاں اپنے سینوں پر رکھے ہوئے, اللہ تش کی آوازوں کر رہے ہیں. مولا تڑپ گئے, ایک مرتبہ بچوں سے آواز آئی, ارے سکینہ سے کہا چچا لے جا رہا ہے, انتظار کرنا. عزادارو سوکھی ہوئی مچھلی اٹھایا, ارے عباس چلے. ایک مرتبہ سکینہ نے ارے مچھلی کو عباس کے گلے میں ڈالا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, ارے کوئی بھی علم ایسا نہیں اٹھتا جس پر مچھلی سکینہ نہ بنی ہوئی ہو. عزادارو عباس چلے, ارے جہل قرآن کی طرف چلے. ایک مرتبہ گھوڑے کو نہر قرآن میں اتار دیا. عزادارو قرآن کے پانی کو دیکھا, ارے ذرا انصاف سے بتانا, وہ تڑپتے ہوئے بچے یاد آئے ہوں گے نا, ارے اصغر یاد آیا ہوگا, سکینہ کی پیاس یاد آئی ہوگی. مرتبہ ارے مشق کو پانی سے بھرا, عباس لے کر چلے, مگر قیامت ہو گئی. عزادارو ارے جیسے ہی دیکھا کہ عباس پانی لے کر آ رہے ہیں, ساتوں کمانے کڑکی, ارے تیر چلنا شروع ہو گئے. عزادارو مشق کو سنبھالے ہوئے, ارے کوئی تیر بازو پر لگتا ہے, کوئی پشت پر لگتا ہے, کوئی پیروں پر لگتا ہے, مگر عباس کو آس پانی ہے. عزادارو قیام کی طرف جا رہے ہیں. ایک ملاؤن نے ارے عباس کا دایا بازو قلم کر دیا. عزادارو عباس نے بائیں بازو سے مشق کو سنبھالا, علم کو سنبھالا, ایک مرتبہ لے کر چلی. ایک ملاؤن نے ارے دوسرا بازو بھی قلم کر دیا. عزادارو عباس نے
सकीना भी लगा, अब्बास के सीने में पड़ गया। अरे बच्चे सकीना का पानी और अब्बास का खून मिलकर बहने लगे। अचानक अब्बास का सर झुका हुआ था, एक माला अरे ऐसा गुनगुनाया, अब्बास का सर शिकायता हो गया। घोड़े पर न ठहर सके। अरे घोड़े से कहा है मेरे घोड़े, अब पानी भी नहीं रहा, बाजू भी नहीं रहे। अरे दोबारा पानी पीने के लिए भी नहीं आ सकता। अब खयाम की तरफ न ले जा, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। सकीना का क्या होगा? घोड़े के रुख को मोड़ा, आजाद और अब्बास के सर में गुल्फ लगा। करते हैं ना, अब किसी को यकीन नहीं आता कि अब्बास का कद लंबा था, घोड़े पर सवार थे। अरे गुल्फ कैसे लगा? एक मरतबा एक पढ़ने वाले ने कहा, अरे किसी ने एतराज किया, देखो मत पढ़ो, तो रिवायत गलत है। अरे ये रिवायत सही नहीं है, अब्बास का कद बहुत लंबा था। अरे कोई कुछ नहीं पढ़ सकता था। अज़ादार हो, मौला अब्बास के रोज़े में आ गए, रोना शुरू किया। मौला मुझे माफ कर दीजिए, गलत रिवायत पढ़ता था, मुझे नहीं मालूम था ये रिवायत गलत है। मौला मेरी तस्दीक कर दीजिए। अज़ादार हो, कहते मेरी आँख लगी, मैंने देखा अब्बास सर को झुका दिया। क्या देखा? सर से ताजा गिर रहा है। अरे कहाँ मेरे जख्म को देख, ये आदमी ताजा है। तब वो कहते, मैंने कहा मौला अरे ये कैसे हुआ? आप तो तवील कामत थे। अरे कहा गुल्फ पहले नहीं लगा, पहले आँख में तेल लगा, मेरे आँख में तेल लगा। अरे मैं चाहता था कि सांसों में दबा कर आँख के तेल को निकालूं। अरे सर को झुकाया, एक बलाऊ ने गुल्फ मारा, सर झुका
अच्छा इमाम हुसैन का ना किस तरह से वो हुई ना, तो हमने जब हज़रत अली अकबर की मजलिस पढ़ी थी ना, अरीबा इतना रोई है ना, मैंने कहा ना आपके मसाइल में वो दम होते हैं कि इंसान काबू छोड़ देता है अपने आप को। सवाल क्या है? सवाल ये है कि वो कहती है कि मैंने उसको जो बताया कि इमाम हुसैन को जो है ना पीछे से किया गया था, तो मैंने उसको वो सारा बताया कि हम कुर्बानी इस तरह से करते हैं तो ताकि तकलीफ ना हो, लेकिन वो तो अजियत देना चाहते थे, तकलीफ देना चाहते थे। कहते मामा क्या करबला में जितने शहीद हुए थे उन सबको पीछे से उनका
कट किया गया था। मैंने कहा कि मैं बाजी से पूछ के उसका तो नहीं, सबका तो सामने से ही काटा है क्योंकि वो सरकार नेज़े पे चढ़ाया था ना काट के। मतलब सबको जो है वो गर्दन काट के शहीद नहीं किया था ना। नहीं, लेकिन उसने कहा मामा करबला में जितने शहीद थे उन सबको पीछे से कट किया सर्च था। करना पड़ेगा क्योंकि ना वो किसी को भी गर्दन काट के शहीद नहीं किया था ना। वो तो घोड़े से गिरे शहीद हो गए, घोड़े से गिरे शहीद हो गए। बेटे कि मैं आपको शोरटी के साथ किसी के लिए रिवायत नहीं है क्योंकि ना सब ऐसा था कि भाई घोड़े से गिरे शहीद हो गए। फिर सबके जब 11 मुहर्रम की सुबह को या शाम गरीबा के वक्त जो उन्होंने सर काट के नेज़ों पे चढ़ाए थे तो वो ये नहीं पता कि पीछे से तो नहीं काटे होंगे, खैर वो तो ज़िंदगी में अज़ियत देना चाहते थे ना, तो इसलिए इमाम हुसैन का सर काटा था। उनका जो वो तो पहले ही ज़ख्मी थे, सारे लोग लाशें पमाल थी, तो फिर वो सर सामने से ही कटे होंगे, उसका कोई अलग से कोई रिवायत नहीं है। सिर्फ दुश्मनी तक नहीं था। ये बच्चों के ज़हन में आते हैं सवाल, इन लोगों ने नहीं सोचा कभी। उसने पूछा